الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیلاب زدہ علاقوں میں جو گھمبیر صورتحال ابھی تک موجود ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایک حالیہ فنکشن جو ہم نے جناح اقبال فورم کے حوالے سے کیا، جس میں شدید سردی کی آمد دیکھتے ہوئے فورم کی طرف سے گرم لحافوں کو سیلاب زدہ علاقوں میں بھیجا گیا۔ در حقیقت جناح اقبال فورم یہ سالانہ بنیادوں پر جب سردیاں آتی ہیں تو سفید پوش خاندانوں کے لیے گرم لحافوں کا انتظام کرتا ہے، اور تقریباً 500 کے قریب فیملیز اس سے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ چونکہ صورتحال سیلاب زدہ اور ٹھنڈے علاقوں میں بہت زیادہ گمبھیر ہے، تو فورم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو فنڈ ہم کچھ سول اور ملٹری اداروں کے ریٹائرڈ افسران جن کی دیانت اور امانت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی پینشن سے جو کنٹریبیوشنز آتی ہیں اس کے ذریعے فورم کی طرف سے یہ کارروائی کی جاتی ہے۔ تو اس دفعہ فیصلہ کیا گیا کہ اس فنڈ میں سے جو 80% فنڈ ہیں وہ اس کے گرم لحاف یہ سیلاب زدہ علاقوں میں جہاں بہت ہی سفید پوش فیملیاں جو ہیں جس سے محروم رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کی مانگنے کی عادت جو ہے وہ قطعی نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ گزشتہ روز ایک فنکشن کیا گیا جس میں 20% مقامی سفید پوش فیملیز کو بھی یہ لحاف تقسیم کیے گئے، اور پھر یہ تونسا شریف، AJK اور سوات کے علاقوں میں بھی ان کو بھیجا گیا۔ اس سے قبل جناح اقبال فورم نے سوات کی تحصیل بحرین میں ایک میڈیکل کیمپ لگایا تھا، جس میں لیڈی ڈاکٹرز بھی گئی تھیں، ڈاکٹرز بھی گئے تھے، اور تقریباً 15 دن کی دوائیاں وہاں مفت تقسیم کی گئیں، اور اس سے تقریباً صبح سے شام تک جو یہ کیمپ لگایا گیا تقریباً 700 مریضوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطرہ قطرہ مل کے ہی دریا بنتا ہے، اور اسی حوالے سے ایک خبر آج پھر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی ہے، اور ان سے یہ درخواست کی ہے کہ عالمی ادارے کی مزید اور عالمی ملکوں کی مزید امداد کی ضرورت ہے، تاکہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کی تعمیر نو اور مزید بحالی کے کام کو زیادہ بہتر بنایا جائے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اب تک جو
سیلاب زدہ علاقوں میں کام ہوا ہے، اس کا کریڈٹ تو بنیادی طور پہ پاکستان آرمی کے جوانوں اور افسران کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی بھرپور مدد کے ذریعے ان علاقوں میں کام کیا ہے۔ اور دوسرا ایک نام جو آتا ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کام کرنے والی سردار عبدالرب نشتر، جو قائد اعظم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، ان کے خاندان کی صاحبزادی جو ہیں وہ اس کام میں متحرک نظر آتی ہیں۔ تو جہاں تک عالمی اداروں سے مزید امداد مانگنے کا تعلق ہے تو یہ صورتحال کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو بڑی بڑی ایلیٹ فیملیاں ہیں، جنہوں نے کرپشن کے ذریعے یا کچھ اور طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے پاکستان کی دولت کو بیرون ملک منتقل کیا ہے، بڑے بڑے پلازا بنائے ہیں، بڑے بڑے محل بنائے ہیں جو دبئی، یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ جنہوں نے پاکستان سے یہ دولت کمائی ہے، خواہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اپنی جیبوں میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ اگر یہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور اس دولت کو اس امتحان کے موقع پہ جو سماوی آفت ہے، اس میں اگر وہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب ایک چھوٹے لیول پہ قطرہ قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے چاہیے اور اس بحالی کے عمل کو اور تعمیر نو کے عمل کو زیادہ بہتر بنانا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے دولت کس طرح کمائی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک کتاب ہے جو طارق علی نے لکھی ہے، دی ڈویل، اور یہ لندن میں برطانوی شہریت کے مالک ہیں۔ اس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے خاندانوں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات دی گئی ہیں کہ کرپشن کے ذریعے جس طرح انہوں نے دولت جمع کی، خاص طور پر میں یہ طارق علی کی لکھی ہوئی آپ کو ایک چھوٹا سا خطا ان کا سنا دیتا ہوں۔ کرپشن envelops Pakistan like a sheet of water. The late Benazir Bhutto and her widower Asif Ali Zardari had, after 2 terms to office, accumulated assets of 1.5 billion. The twice Prime Minister Nawaz Sharif and his brother, with their intimate knowledge of the business cycle, netted double that amount. Given the inspiration from above, lesser politicians, bureaucrats on every level had little trouble to pile their own. The poor bear the burden, but the middle classes are also affected. تو یہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کے بارے میں یہ کی ہے، بلکہ اس میں ان کی کرپشن کے حوالے سے سر محل ہیروں کے ہار اور امریکہ میں کی جانے والی بہت زیادہ قیمتی قسم کی خریداریوں کا تذکرہ کیا ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس غریب قوم کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتے ہیں، جبکہ قیادت کے بحران میں ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل جہاں داد خان صاحب جو ویلفیئر مائنڈڈ تھے، انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ کی نصف مدت مطلق العنانی کی نظر ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آمرانہ انداز حکمرانی کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ اس کی ایک وجہ ہمارے حکمرانوں کا یہ خیام خیال تھا کہ اقتدار میں آ کر وہ خود کو تمام سیاہ و سفید کے مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے جو حکومتیں اقتدار میں آئیں، ان میں معاشرے کی تشکیل و تعمیر کے لیے نہ جذبہ تھا، نہ ہی سیاسی عزم۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال 1988 سے لے کر 1999 تک بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار حکومت ہیں، جب ان کے غیر دانشمندانہ اقدامات نے قوم کو مایوس کیا، بلکہ ان کے 11 سالہ عہد حکومت میں ملک کی معاشی تباہی، رشوت، بد نظمی، اقربا پروری، شخصی احترام اور قومی اداروں کی بےخونی وغیرہ عروج پر تھیں، جس کے نتائج آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے۔ تو یہ اس میں ایک اور اہم بات جو فتح چودھری صاحب جو عالمی بینک کے اکنامک ایڈوائزر بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی وجوہات پہ روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے۔ The social scientists worry about corruption in a society because it has terrible ramifications. Besides being unfair, immoral and unjust in any society, corruption breeds inefficiency on a massive scale. Government contracts and concessions usually do not go to the most efficient bidders or deserving individuals, but to those with connections. Quality of product suffers because contractors have to absorb bribery cost. اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں، once the pattern and practice of payoff is tolerated and institutionalized, corrupt officials have an incentive to demand larger bribes, and even if illegal payoffs appears to facilitate commerce, citizens should not tolerate it because the culture of illegality is harmful to the society and legal markets are always inefficient relative to well-functioning legal markets. I also believe that the fundamental objective of promoting honesty as well as the efficiency and fairness of government for the populace cannot be abandoned if we want to live an honorable life without shame and avoid massive economic cost to the society. So this is how آج کل پاکستان ایک بہت ہی زبردست قسم کے اکنامک بحران کا شکار ہے۔ گزشتہ 7 ماہ سے جو حکومت آئی ہے، اس کے دور میں اب کرونا تو نہیں ہے۔ کرونا کی وجہ سے تمام دنیا کے ملکوں کی اکانومی تباہی کا شکار ہوئی، لیکن یہاں پر یہ جو مافیا حکومت لوگوں کے خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ضمیر خرید کے اقتدار میں آئی ہیں،
ان کو بجائے اس کے کہ یہ عوام کے مسائل کو حل کرتے، عوام ایک خطرناک قسم کی مہنگائی کا شکار ہیں، یوٹیلیٹی بلوں کی اتنی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں اور بلکہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ بھی، اس کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اپنی دولت کو واپس لائیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور سارا بوجھ انہوں نے غریب عوام پہ ڈال دیا ہے، اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے یہ عالمی بینک کے اداروں کی طرف سے مزید مالی مدد کی درخواست کرتے ہیں، جبکہ اب تک جو امداد سیلاب زدہ علاقوں کے لیے آئی ہے اس کے لیے عدلیہ کی طرف سے بھی یہ آ چکا ہے کہ اربوں کے فنڈ آپ کہتے ہیں استعمال ہو گئے ہیں، لیکن کہاں ہوئے کس کو پتہ لگا ہے؟ عوام کی طرف سے اختلاف کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ صورتحال جو ہے بجائے بہتری کے اور بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو زبردست خطرات دوچار ہیں۔ تو اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے ہم جو پینشنر ہیں وہ اگر ان کی مدد کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، جس طرح جناح اقبال فورم نے یہ کیا ہے، تو یہ بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ۔